مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ورضي عنه وعنا معه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5. یہ گویا کہ امام صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہے. یعنی جو مطلوب ایمان ہے اور جو مطلوب اسلام ہے، جو قرآن اور سنت کی اصطلاح ہے، اس میں تفاوت نہیں ہے. تفصیل کسی قدر ہو چکی. اور یہ جو باب کے عنوان میں اشارہ کیا ہے وہ حدیث آگے آ رہی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. اور یہ ترجمۃ الباب تو ہم پڑھ چکے ہیں. امام صاحب کہتے ہیں وہ قول و فعل ويزيد وينقص. یہ مختلف سلف میں سے، تابعین سے تقریباً تواتر کے ساتھ یہ تمام باتیں منقول ہیں. اہل سنت والحدیث کا عقیدہ ہے. پھر آگے یزید و ینقص کے دلائل بیان کیے ہیں. آٹھ آیات ہیں اور اس کے بعد کچھ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، یہ بھی مرفوع حدیث ہے سنن ابی داؤد اور ترمذی وغیرہ میں، اور اس کا کچھ حصہ صحیح میں بھی آئے گا. الفاظ مختلف ہیں. اور آگے اثر ہے عمر ابن عبدالعزیز جو خلیفہ تھے اموی. عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم بن عاص بن امیہ بن عبد شمس. یہ جو عبد العزیز ہے نا، یہ عبد الملک کے بھائی تھے اور مصر کے حاکم رہے ہیں، لیکن پہلے فوت ہو گئے تھے. اسی لیے پھر ان کی جگہ ان کے بیٹے کو خلیفہ بنایا گیا عبد الملک کے بعد. بہت کام کے گورنر تھے عبدالعزیز جو تھے نا، مصر کے گورنر تھے. جب وہاں گئے مصر میں تو جب پہلا خطبہ دیے نا جمعہ کا، اس وقت گورنر ہی خطیب ہوتے تھے. جی اب تو خطیب بیچارے 2 رکعت کے امام ہیں. خطبے کے بعد پتہ نہیں ہوتا ان کو رکھا جاتا ہے یا بتاؤ کا خطبہ بھی ٹیسٹ دینے کے لیے ہو رہا ہوتا. اور یہ خطابت کی توہین ہے. یہ خطابت کی توہین. میں جب آیا تھا پنڈی میں تو وہ کہنے لگے کہ درس دیں آپ
جی وہ ہمارے جماعت کے کچھ لوگ، میں نے کہا پہلے انہوں نے ڈگریاں اٹھاؤ، جنہوں نے ہمارا درس سننا ہے نا جائزہ لینا، ان کی ذرا سنڈے دکھا دیں کہ کتنا بڑے ہوئے ہیں، کھا کے میں نے کہا ہم اس لیے درس نہیں دیتے، یہ سننے والا بھی گناہ ہے، دینا بھی گناہ ہے، میرے ذہن میں ہو کہ میں ذرا جی ہم نے اس لیے نہیں پڑھا۔ تو خیر وہ اس وقت گورنر امام ہوتے تھے، اور یہ مقام تو انہیں کا ہے، اسی لیے حضرت عمر کہتے تھے لا یقصن الا امیر او مأمور او مختار، تقریب ذمہ داری کی جگہ ہوتی ہے، یا خود امیر ہوگا یا امیر کا مقرر کیا ہوا آدمی ہوگا۔ اب جب سے خطابت کھلی ہے فتنہ بن گیا، ہر شخص کے منہ میں جو آتا ہے کہتا ہے، اور یعنی انتشار فکری بھی ہے اور عملی بھی ہے، اس کا مداوع ہونا چاہیے، اس کا مداوع ہونا چاہیے۔ ہم نے کئی دفعہ تجویز پیش کی ہے کہ کم از کم ایک شہر کے خطباء مہینے میں ایک دفعہ تو اکٹھے ہو جائیں، تبادلہ خیالات کر دیں، مختلف جو مسائل ہوتے ہیں دینی یا اس میں اپنا موقف ڈسکس کر لیں، تاکہ ایک طرح کا پیغام جائے، ایک کچھ کہہ رہا ہوتا ہے دوسرا کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ دینی مسائل میں بھی ہم نے یہ وسیلہ بنا لیا ہے کہ جو دوسرے کا فتویٰ ہوتا ہے نا اس کو ہم کسی طرح تنقید کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے برا تاثر پھیلتا ہے۔ عبدالوسا یہ کہنا چاہیے جس کا فتویٰ آپ نے لے لیا بس ٹھیک ہے عمل کرو، اس میں ہر ایک اپنی علم کا زور جگہ دکھانے کے لیے نظر۔ تو خیر عمر بن عبدالعزیز بن مروان نے جب خطبہ دیا نا تو مسجد کے دروازے سب کے سب بند کروائے اور ہر دروازے پر ایک آدمی بٹھا دیا کہ ایک ایک کر کے نمازی نکلیں گے، ان سے پوچھو کس کو شادی کی ضرورت ہے اس کی شادی کرو، جس کے سر پر قرضہ ہے اس کا قرضہ ادا کرو، جس کی جو ضرورت ہے وہ پوری کی جائے۔ یہ اس کی انٹری تھی، ہم ان کو بادشاہ کہتے ہیں، جی ہم ان کو بادشاہ کہہ کر بدنام کرتے ہیں، تو یہ بات بادشاہ تھی اور ہمارے یہاں جمہوریت ہے، جی تو ان کے بیٹے تھے عمر، ان کی والدہ تھی فاطمہ بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، حضرت عمر کے نواسے تھے۔ تو جب انہوں نے پہلے مدینہ کے گورنر تھے، اس زمانے میں کی بات ہے نا کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا تھا کہ ما رأيت اشبہ صلاة من هذا الفتى برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھاتے میں نے کسی کو نہیں دیکھا اس جوان کو۔ عالم تھے، فقیہ تھے، محدث تھے، بلکہ انہیں پہلی صدی کا مجدد کہا گیا۔ تو حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے علی رأس کل قرن من یجدد لہا دینہ، اس امت میں ہر صدی کے سرے پر اللہ تعالیٰ ایسا شخص پیدا کرے گا جو دین میں نئی روح پہنچے گا۔ تو پہلی صدی کا مجدد عمر بن عبدالعزیز کو کہا گیا۔ 2.5 سال دور خلافت ہوا ان کا حضرت ابو بکر کی طرف، لیکن انہوں نے آتے ہی ایسا انقلاب برپا کیا اپنی بیوی کا زیور بھی اتروا کر بیت المال میں جمع کرایا۔ عبد الملک کی بیٹی تھی نا، کہا یہ مسلمانوں کا نام،
اور خاندان کی جاگیریں ضبط کر لی، بھائی یہ سب تم مسلمانوں کا مال واپس کرو۔ اب خاندان والے تنگ تھے، تو ایک بھائی نے کہا جب یہ رشتہ ہو رہا تھا ہم نے تو اس وقت بھی کہا تھا، اب یہ بچہ اپنے نانے پر چلا گیا تو یہ نام بھی عمر تھا جی۔ ہاں تو بھائی نے کہا ہم نے تو اس وقت بھی کہا تھا وہ نہ ہوئے، تو اب بچہ اپنے نانے پر چلا گیا تو ہاں تو بہت یہ علم اور عمل میں اور جو ساتھی ذمہ داری تھا اس نے ان کو یعنی وقت سے پہلے ہی مار دیا، وہ کر کانٹا ہو گیا۔ ہمارے حکام کا وزن بڑھ جاتا ہے، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ زرداری صاحب کا پہلے کیا حال تھا جی، جب صدارت کے مزے لوٹے پھر کیا ہوا جی؟ ہمارے نواز شریف صاحب کا یہی حال ہے، لالیاں جڑیاں عوام کے خون کی جی۔ تو یعنی وہ اس طرح اتنے، حضرت عمر کا بھی یہی حال جی، وہ جو اتنی جلدی دنیا سے رخصت ہو گئے نا، ورنہ اس صحت کا آدمی تو عام یعنی بے فکر ہو تو وہ تو 100 سال کچھ نہیں ہوتا اس کو، اور ان کے یعنی 70 سال نہیں پورے ہوئے، 63 یا 65 سال کی عمر میں عمر بہت ہو، اتنا قوی آدمی، وہ ذمہ داری کے احساس میں ہاں تو خیر انہوں نے اپنے ایک گورنر عدی ابن عدی کو یہ خط لکھا۔ اب یہ دیکھو کہ سرکاری یہی خطوں کتابت ہے، یہ سرکاری لیٹر ہے یہ، اور اس کا مضمون دیکھو، ان للایمان فرائض و شرائع و حدودا و سنن، ایمان کے کچھ فرائض ہوتے ہیں، وہ شرائع کچھ اعمال ہیں، وہ حدود اور کچھ اس کی حدود ہیں، وہ سننا یہ جو دین کے اعمال ہوتے ہیں نا، یہ کچھ قوانین ہیں، ان کو حدود کہہ لو، کچھ اعمال ہیں، ان میں سے کچھ فرض ہیں، کچھ نوافل ہیں، تو یہ تمام کے تمام کو انہوں نے شامل کر دیا۔ یہ دین ان چیزوں پر مشتمل ہے۔ فمن استکمل الایمان، تو جو ان تمام کو مکمل کر لے اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ ومن لم یستکملها لم یستکمل الایمان، جو ان میں کوتاہی کرتا ہے اتنا اس کا ایمان نامکمل ہوگا۔ فَإِنْ أَعِشْ، یہ جملہ دیکھو اس کا، فَإِنْ أَعِشْ فَسَأُبَيِّنُهَا لَكُمْ، اگر میں زندہ رہا تو میں تمہیں بیان کر دوں گا، حَتَّى تَعْمَلُوا بِهَا، وَإِنْ أَمُتْ، اور اگر میں مرتا ہوں ثُمَّ أَنَا عَلَى صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيص، تو مجھے بھی تمہارے درمیان زندہ رہنے کا بھی شوق نہیں۔ کیا ہے یہ امیر المومنین کا خط جی، اپنے گورنر کے نام۔ اللہ اکبر۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ایسا وقت آئے گا کہ جب آدمی اپنا صدقہ لے کر نکلے گا کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا، یہ ہوا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے آدمی کہ کوئی صدقہ قبول کرنے والا نہیں ہوتا آدمی جی۔ حدیث کے لفظ نا کہ آدمی سونا لے کر پھرے گا، کوئی لے لے، صدقہ زکات دینے والوں کو فکر ہوتی تھی کہ کہاں ہے جی،
انقلاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. وقال ابراہیم ولكن ليطمئن قلبی. جو اس آیت کی طرف اشارہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبی. کیا ایمان نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ایمان تو ہے. ولكن ليطمئن قلبی، تو گویا یہ اطمینان ایمان میں اضافہ اور اس کی ترقی کا گویا کہ یہ ذریعہ ہوگا مشاہدہ. ارنی کیف تحیی الموتى، تو علم الیقین عین الیقین میں بدل جائے گا. تو اسے کہا نا ولكن ليطمئن قلبی، تو ایمان ایک درجہ آگے جاتا ہے. یہ تو ساری دلائل ہیں اس کے کہ یزید وینقص. وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة. حضرت معاذ بن جبل کہا کرتے تھے اپنے رفقا کو، کسی سے ملتے تو کہتے آؤ ذرا تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، نؤمن ساعة، تھوڑی دیر کے لیے مومن ہو جائیں. یہ تو نہیں کہ وہ پہلے مومن نہیں تھے، معنی یہ ہوتا کہ ایمان کو ذرا تازہ کر لیں، اس میں قوت پیدا کر لیں، اس میں اضافہ کر لیں باتیں کر کے. جی وقال ابن مسعود الیقین الایمان کلہ. تو یعنی جب ایمان پورا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا نام یقین ہوتا ہے. الیقین الایمان کلہ، کہ جب سارے کا سارا ایمان آ جاتا ہے نا اس کو کہتے ہیں یقین. اور اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقیقت التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. کہ آدمی تقوی کی حقیقت کو نہیں پہنچتا جب تک کہ وہ چیزیں چھوڑ نہ دے جو سینے میں کھٹکتی ہے. وقال مجاہد، تابعی ہیں مشہور، شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا وابراہیم وموسى وعیسى ابن ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. یہ سورہ شورى کی آیت ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. تو گویا کہ سب کا دین ایک ہے. وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبیلا وسنة. یہ مناسبت سے یہاں ذکر کر دیا کہ وہ جو کہا نا شرع لکم من الدین، وہاں مراد ہے اصول الدین. اور یہاں جو حضرت دوسری آیت ہے نا یہ سورہ المائدہ کی ہے. جی آیات تفصیل سے پڑھیں تو پھر وقت گزر جائے گا. خود ہی دیکھ لیں سورہ مائدہ وغیرہ میں، وہ سورہ شورى میں ہے. تو شرعۃ ومنہاجا اس سے فروع مراد ہے. یہ امام صاحب کئی دفعہ مناسبت سے ایک اور آیت ذکر کر دیتے تاکہ اس کے معنی کی طرف اشارہ کرتے. یہاں وہ بات اس سے یعنی باب سے اس کا تعلق نہیں ہے. جی وہ چونکہ پہلے ہے نا شرع لکم من الدین، تو شریعت کا لفظ وہاں اصول پر ہے، اور یہاں جو ہے نا شرعۃ ومنہاجا سبیلا وسنہ طریقہ کار، یہ مختلف رہا. یہاں اگر آپ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بہت زبردست خلاصہ کیا ہے. حجت اللہ پڑھنے کی کوشش کیا کرو. دادیں ترا زگنجے مقصود نشاں کہ ماں اگر نہ رسیدیں تو شاید برسی. جی جو کتابیں ہیں نا جن کو کتاب کہا جا سکتا ہے وہ بہت کم ہے. یہ منشورات تو
جی یہ پبلشنگ ہیں، کتابیں ان میں بہت کم. تو جو اسلامک لائبریری میں کتابیں ہیں نا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتابوں کے بعد ہمارے دور میں حجت الہند، مسند الہند، شاہ ولی اللہ کی کتاب حجت اللہ ان میں شامل ہے. یہ پورے یعنی ان کے مطالعے کا اور غور و فکر کا خلاصہ ہے. اور اگر آپ غور کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جب گئے نا حجاز میں، وہاں شیخ وہ کیا نام تھا، ابو طاہر محمد بن ابراہیم الکردی، ان سے جب انہوں نے سند لی حدیث کی 2 دفعہ، تو وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتابوں کے سب سے بڑے جامع تھے اور ان سے شغف بھی بہت رکھتے تھے. تو وہاں شاہ ولی اللہ کو یہ خزانہ ملا، اور بہت سی چیزوں میں آپ ان کی کتابوں کا اثر دیکھ سکتے ہیں. جی ہاں، مثلا انہوں نے کتاب لکھی الانصاف، تو کیا ہے کہ مسئلہ الاختلاف، امت میں جو اختلاف ہے فقہا کا اس کے بارے میں، تو وہ اگر آپ اس کا مقابلہ کریں گے تو رفع الملام ہے. جی نام کم لیتے ہیں، ایک آدھ جگہ نام بھی لیا ہے، تو چونکہ لوگ متنفر تھے نا شیخ الاسلام کے نام سے، تو اس لیے وہ نام نہیں لیتے. یہ بھی دعوت کا ایک اسلوب ہوتا ہے، ایک آدھ جگہ پر نام بھی آیا. ٹھیک، تو یہ اور انہوں نے اس یعنی شیخ الاسلام کی کتاب ہے نا کتاب الایمان، اس کا خلاصہ میں سمجھتا ہوں ایک صفحے میں نکال دیا، جس سے ساری احادیث کی ایسی تطبیق ہوتی ہے. اور یہ علم ہے حقیقی، صرف نقل کرنا، فلاں نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا. یہ نذیر حسین صاحب کے بارے میں مشہور ہے نا، وہ کہا کرتے تھے کہ بھئی کوئی کتاب لاؤ میں تمہیں بتا دوں گا کہ یہ کہاں سے لکھ رہا ہے، سوائے ان دادا پوتوں کے، شاہ ولی اللہ اور شاہ اسماعیل. یہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے علم ہضم کر کے ایک نئی بات آپ کو دے رہے ہیں. یہی حال ابن تیمیہ کا ہے رحمہ اللہ کا. اس لیے ان کے علم میں اب وسعت نظر دیکھتے ہیں، بہت وسیع نظر ہے. الحدیث عام طور پر حنابلہ، جی جن سے آپ بھی متاثر ہیں، وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں اچھا تاثر نہیں رکھتے جی، لیکن آپ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی تحریر پڑھیں، اس میں آپ کو یہ بات نہیں ملے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بعض چیزیں ان کی طرف غلط طور پر منسوب ہوتی، اور بسا اوقات یہ جو تعصب ہوتا ہے نا، ہر زمانے کی ایک لہر ہوتی ہے. تو جب وہ مسئلہ چلا نا کہ قرآن جو ہے غیر مخلوق ہے، تو کچھ لوگ اس حد تک بڑھے کہ گتا بھی غیر مخلوق ہے، شعر بھی غیر مخلوق ہے، یہی الفاظ بھی غیر مخلوق ہیں، حروف بھی، ہماری قرات، یہی. اور اگر کوئی کہتے نا لفظی بالقرآن مخلوق، اس کو بھی کہتے تھے یہ بدعت ہے.
امام بخاری رحمہ اللہ کو اس لیے آزمائش بھگتنا پڑی کہ وہ اس میں فرق کرتے تھے کہ مخلوق کا کام اور ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام اور جی۔ تو اس یعنی جو شدت کا تھا نا، شدت کی فضا تھی، تو شدت پسندی دونوں طرف آ جاتی ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر وہ کہہ دیتے نہیں تو یہ مطلب آپ معتزلی ہو گئے، وہ کہیں گے اس کا مطلب آپ مرجی ہو گئے، آپ کا مطلب آپ جی۔ اس لیے بعض محدثین پر تشیع کا الزام لگا کہ اگر کوئی حضرت علی کے بارے میں منقبت بیان کر دے تو اس کا مطلب ہے یہ شیعہ ہے جی۔ اس لیے محدثین جو تھے نا بڑے، وہ جو ہوا کے رخ پر نہیں چلتے تھے بلکہ بعد مخالف پر چلتے تھے۔ امام نسائی کے بارے میں بھی مشہور ہے نا کہ جب ادھر کوفہ وغیرہ میں آتے تو یہاں یعنی امیر معاویہ وغیرہ کی تحسین کرتے تھے، اور جب ادھر جاتے شام وہاں حضرت علی کی تو سائے علی وہاں لکھی ہو جی۔ وہاں کسی نے پوچھ بھی لیا کہ آپ نے امیر معاویہ کی فضیلت میں تو کچھ نہیں لکھا جی۔ انہوں نے کہا اس کی فضیلت کے لیے کام ہے کہ لا اشبہ اللہ فتنا تو وہ نا ایک خاص فضا کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ وقتی باتیں یہ ان کا نظریہ نہیں ہے۔ تو بعد میں یہ کر رہا تھا کہ اس فضا کی وجہ سے جی وہ جو ارجاء کا الزام لگا نا امام ابو حنیفہ پر، تو اس وقت یہ تھا کہ کچھ لوگ اعمال کو جیسے وہ جامعہ کا قول تھا یا کرامیہ کا قول تھا کہ جنہوں نے بالکل ہی اعمال کو یعنی کرامیہ تو کہتے ہیں اقرار اگر کرتا ہے لا الہ الا اللہ بس وہ جی، اگر وہ دل سے نہ بھی مانتا ہو تو وہ مومن ہے جی۔ تو اعمال کو اس قدر جب انہوں نے اس سے نکالا تو اس کا رد عمل ہوا کہ جنہوں نے یہ بھی کہہ دیا نا کہ وہ ایمان کا، حالانکہ وہ آپ کہا نا کہ وہ لفظی سا اختلاف رہ جاتا ہے جی، اگرچہ ہمیں وہ قوت بیان نہیں ہے ورنہ ہم آپ کو بتاتے کہ وہ اتنا لفظی بھی نہیں ہے۔ لفظی صرف اس لیے کہا گیا کہ مرتکب کبیرہ یا کسی فرض کے تارک کو کافر ان میں سے کوئی بھی نہیں کہتا، نہ اہل حدیث کہتے ہیں نہ ابو حنیفہ کہتے ہیں، صرف اتنی بات ہے۔ باقی یہ بات کہ یہ اعمال ایمان کا حصہ ہیں یا اس کا لازم ہے، اس کا جزو ہے یا اس کا لازم ہے، دونوں میں اب فرق ہی نہیں کیا جاتا۔ جیسے میں نے کہا تھا نا کہ یہ سورج اور دھوپ کی مثال ہے جی، اور وہ کہتے ہیں یہ دھوپ کی طرح، ہم کہتے ہیں نہیں یہ سورج کا حصہ ہے، تو اس کو یعنی بیان کرنا ہر ایک کے بس کی بات ہے نہیں۔ تو یہ تھی وہ وجہ جس فضا میں نا محدثین کی طرف سے وہ جرح کی گئی۔ ہمیں اس فضا کو جاننا چاہیے اور اس سے نکل آنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو ہر چیز کو کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم۔ اب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بڑے کھلے ذہن کے ساتھ یہ سب کچھ، اور پھر آپ کو نئی چیزیں دیجیے۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ نے رحمہ اللہ نے ایسے ان کے سفر پر بہت تعجب ہوتا ہے کہ کہاں وہ ایک طرف باطنی صوفی ہیں اور وہاں سے سفر کر کے کہاں وہ ایک داعی سلفی کا مرد ہے۔ یہ سفر معمولی نہیں ہے۔ ہم کوئی یعنی ایک آدھ عبارت پکڑ کے ہم یعنی سمجھنے لگتے ہیں کہ جی یہ بہت بری بات ہے کہ سارے کے سارا صحیح تو بھائی قرآن ہے جی۔ اب اللہ الا ان یتم کتابہ جی،
اللہ کی کتاب کے سوا کوئی ایسی کتاب نہیں جس میں نقص نہ ہو. جی ہاں، تو اس لیے ایک آدھ بات کو ہم پکڑ کے نا وہ پورا استفادہ ہی ان سے سمجھتے ہیں. جی اور جیسے ہمارا تو اب یہ حال ہے نا جی کہ کئی لوگ کہنے لگتے ہیں ابن تیمیہ چار انسا اسے اتنا نہیں پتا کہ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے جاری نماز میں. اب اتنا سے اختلاف ہم برداشت نہیں کرتے. حالانکہ ان کی بات تو سن لو جی. وہ چونکہ وہ یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ پورے یعنی ذخیرہ حدیث میں کوئی ایسے مقام آتا جہاں سننے کا حکم بھی ہو پڑھنے کا حکم بھی. جب آپ سن رہے ہیں نا تو اس وقت نہیں پڑھ سکتے, جب آپ پڑھ رہے ہیں اس وقت سن نہیں سکتے. تو ان دونوں میں سے ایک کام کریں گے. ٹھیک, تو اب اتنی بات بھی نہیں ہم سننے کے روادار رہ گئے. اگر کوئی کہتا ہے ٹھیک, اب اتنی سی بات انہوں نے کہی, مانا اس کا ان کا یہ ہے کہ اگر کوئی یعنی پڑھنا چاہتا ہے تو سکتات میں پڑھ لے, اور اگر غور سے سن بھی لے گا تو ایک طرح کی قرات تو ہو گئی. سنا باتیں کتنی ہیں, ہر ایک کو یاد ہے جی. تو اس کو انہوں نے, یا ہو سکتا میری تعبیر میں بھی کچھ جی لفظ ہو, تو اتنی سی بات پر کتنے لوگ ہیں جو پورے استفادہ سے معلوم ہو جائے. اسی طرح فتح الباری ہمارے کچھ اب نوجوان پیدا ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. یہ ہمارے یعنی سعودی عرب میں کچھ ایسے نوجوان ہوئے جنہوں نے فتح الباری کے نسخے جلائے, کہا کہ اس میں اشعریت ہے. کہ بندو آپ کو ایسی فضا ملی ہے جس میں آپ جی سب کچھ منقع ہو کر آپ کے سامنے آ گیا ہے. یہ دعوت اس طرح منقع نہیں تھی, اس دور کی ایک فضا تھی. اشعریت اس دور کا فیشن تھا, جو اس زبان میں بات نہیں کرتا تھا لوگ اس کو عالم ہی نہیں سمجھتے تھے. اس کے باوجود جی حافظ ابن حجر نے اس دور کی فضا سے کسی حد تک وہ نکل کر انہوں نے بات کی. وہ یہ اس زمانے کی فضا نہیں تھی, تقریر چھائی ہوئی تھی 8ویں صدی میں, لیکن انہوں نے آپ یعنی اجتہاد کے لیے اتنا بڑا آپ کو سرمایہ دے دیا حدیث اور آثار کا اور یعنی فقہی مسائل کا, جس کی مدد سے آپ یعنی مجتہد کے مرتبے تک پہنچ سکتے ہیں. آپ کے لیے انہوں نے رستہ مار کیا اور آپ کا وہ فلاں جگہ تھی انہوں نے ایک صفت کی تعویل کی ہے, اس میں اشعریت ہے, اشعریت یہ ہوتا ہے, اور لہذا سارے استفادے سے محروم ہو جاتے. اسی طرح جو شاہ ولی اللہ کا دور تھا نا, وہ تھا جب تصوف چھایا ہوا تھا, اور اس وقت جو اس زبان میں بات نہیں کرتے نا اس کو لوگ سمجھتے تھے پتہ نہیں جی. جیسے ہمارے بعض لوگ ہیں نا, جب تک ان کو منطق کی زبان میں بات نہیں کی جائے نا وہ سمجھتے ہیں اس کو آتا ہی کچھ. تو ہمارے علماء نے اس لیے وہ بھی سیکھا, ان کی زبان میں بات کی, نسیم جس زبان کو وہ سمجھتے ہیں. تو یہ ایک فضا ہوتی ہے. شاہ ولی اللہ نے جو یعنی تصوف کی باتیں کی نا, وہ بعض اوقات وہ صرف ان لوگوں کو باور کرانے کے لیے کہ ہمیں پتہ ہے, اور اس زمانے کا وہ علم کلام تھا. لیکن جہاں تک یعنی کتاب و سنت کے بیان کا ہے تعلق, انہوں نے الفاظ الکبیر لکھ کر جی, پھر قرآن کی تفسیر لکھ کر, پھر موطا کی تدریس کر کے یعنی حدیث کی تدریس کے لیے زمین ہموار کر دی. اور عقیدے میں بھی انہوں نے یعنی کمال کیا ہے کہ اس زمانے کی فضا سے, جو بھی زمانے کی فضا سے ہر ایک بلند نہیں ہوتا کہ مسلمات بن جاتے ہیں ہر دور میں. جیسے ہمارا زمانہ نہیں, ہم نے یعنی تسلیم کیا ہوا ہے کہ جمہوریت سے بہتر کوئی طرز حکومت نہیں ہے, اب اس کے خلاف بات کر کے دیکھو
جی ہمارے اچھے بھلے اہل حدیث بھی ہمارے خلاف ہو جائے، کیونکہ حضرت نواز شریف کے خلاف ہو جائے. یہ موجودہ دور کی فضا ہے نا کہ اب اس کے مطلب اس سے نکل کر آپ بات ہی نہیں کر سکتے. وہ تو کہتے ہیں ایسے ہوتا ہی نہیں، اس کے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. جیسے جن لوگوں نے موجودہ معیشت پڑھی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بنکاری کے سوا کوئی معیشت کو چلانے کا طریقہ ہی نہیں. یہ آپ نے پڑھا نہیں ہے نا. آپ اس سے اونچا ہو کر سوچیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہے. لیکن وہ بالکل اسی طرح جس طرح جن لوگوں نے فقہ حنفی پڑھی ہوتی ہے جی، اور تو کچھ انہوں نے پڑھا ہی نہیں. جب کوئی انہیں کوئی دوسرا مسئلہ پتہ چلتا ہے جو فقہ حنفی کے، وہ کہتے ہیں یہ تو کسی کتاب میں ہے ہی. یہ اللہ کے بندے تم نے کتابیں پڑھی کہاں جی؟ وہ بالکل وہ کنویں کے مینڈک کی طرح جی. وہ کہتے ہیں کنواں کا مینڈک جو جی دریا کے وہ سمندر کے مینڈک سے ملا نا، تو یہ کنویں کے مینڈک نے کہا کہ انہیں کی ہوتا ہے کہ اتوں چھال ماری دی ادھر آ جائے، اتوں چھال ماری دی ادھر آ جائے. اس نے کہا نہیں بھائی وہ تو اتنا ہوتا ہے کہ یوں گوتا لائی جائے سمجھ نہیں آؤں کتنے جانا. وہ کتنا اتنا تو ہوتا ہی نہیں بھی. اس نے دیکھا ہی نہیں کبھی کنویں سے نکل کر سیر کی ہو. تو یہ کنویں کے مینڈک ہیں جی. اور ہم بھی یعنی اگر آپ یعنی معاف کریں تو ہم بھی اسی طرف جا رہے ہیں، کنویں کے مینڈک بنے ہوئے ہیں. اس فضا سے ہمیں آگے سوچنا چاہیے، نکلنا چاہیے. اور یاد رکھیے جی یہ آسان بات نہیں ہوتی جی. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو سیارے جاتے ہیں نا خلا میں، مشکل ترین وقت ان کے لیے وہ ہوتا ہے جب زمین کے مدار سے نکل کر وہ دوسرے مدار میں داخل ہوتا ہے، اور ایک جب وہ خلا سے پھر زمین کے مدار میں داخل ہوتے ہیں. یہ دو وقت نازک ہوتے ہیں جی. اگر آپ چھوٹی سی بات سمجھے تو جب جہاز جی ٹیک آف کرتا ہے وہ اور جب لینڈ کرتا ہے یہ دو نازک موقعات ہیں. باقی یہی تو جب انسان نے اپنے جو ماحول کا مدار ہے اس سے چیرنا ہو، وہ ساؤنڈ بیریئر ہوتا ہے نا، تو اسے جب آپ کراس کریں گے تو دھماکہ تو ہوگا جی. کئی چیزیں ویسے ہی پھٹ جاتی ہیں. تو یہ آسان کام نہیں ہے. شاہ ولی اللہ نے جس زمانے میں کام کیا، ہم لوگ محروم ہیں اس علم سے. کبھی ہمارے یہ نصاب میں شامل ہوتا تھا، اب آہستہ آہستہ وہ اسے مشکل بنا کر نکال دیا گیا ہے. اگر ہے بھی تو وہ جی وہ مصطلح کے مطابق ہے جو حصہ وہ رکھا ہوا ہے. یہ یعنی پڑھنی چاہیے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی جو میں نے تو یعنی دونوں کا مطالعہ کیا نا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ انہوں نے اس کا خلاصہ نکال دیا ایک صفحہ. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ ایمان دو طرح، ایمان کے دو اطلاقات ہیں. یہ آپ یعنی نوٹ کر سکتے ہیں آپ کہ ایمان کے دو اطلاقات ہیں. یہ کل تو انہوں نے چار بنائے ہیں اور دو بعد میں کریں گے. ایک وہ ہے کہ جس سے یعنی جو اس کی ظاہری علامات ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے نا کہ ایک حد مقرر کرنا جی نا کہ یہ پتہ چلے کہ یہ شخص دائرہ اسلام میں دائرہ ایمان میں داخل ہوا ہے یا نہیں. تو اس کے لیے ایک ایمان ہوا ہے جس پر دنیا کے احکام نافذ ہوتے ہیں. جو وہ کہہ رہا ہوگا ہم کہیں گے وہ ہے جو کہا
امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة. اور یہی ہے نا اسلام. تو ایمان اور اسلام مترادف ہیں، لیکن اس کی ایمان کی کچھ چیزوں کو ایمان کی گویا کی، کیونکہ یہ شاہ ولی اللہ یہ فلسفہ ان کا بہت ہے، یہ بہت بڑا باریک فلسفہ ہے جی، کہ کچھ چیزیں تو ظاہر مقرر کرنا پڑیں گی نا، کہ جب ہم نے نماز پڑھنے ہے تو کچھ تیاری تو ہوگی نا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وضو مقرر کر دیا. اب وہ اب انسان ایک اور فضا میں جاتا ہے جسے وہ ملکیت کہتے ہیں کہ فرشتوں جیسی مسائل ہیں، تو اس فضا سے تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بالکل ان کے منافی ہیں. تو نواقض وضو وہ ظاہر چیزیں ورنہ کیا ہوتا ہے جی بھائی، بلا مؤاخذہ اگر کسی کے یعنی ہوا نکل گئی ہوا کیا، لیکن یہ اس فضا کے منافی تھا. اسی طرح باقی نواقض وضو کرنا، تو یہ علامات ظاہری مقرر کرنا ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ ایک وہ ہے جس پر احکام دنیا، وہ بھی ایمان ہے، ہم یہ نہیں کہتے وہ ایمان نہیں ہے، لیکن ایک ایمان ہے جس پر احکام دنیا، اور ایک ایمان ہے جس پر احکام آخرت کا مدار ہے جی. اب وہ نہ کہیں کہ وہ ایمان کا حصہ نہیں ہے. لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، وہ ایمان کا حصہ ہے وہ بھی چیز، لیکن ان کا تعلق آخرت میں یعنی مکمل نجات اور یوں کہہ لو کہ درجات کے تفاوت پر ہے. آخرت میں جو ثواب کا جو کمی بیشی ہے وہ اس ایمان پر ہے جو جسے آپ، اور پھر ان میں سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ایمان کے ستون کی حیثیت رکھتی ہیں، جن پر ایمان ضروری ہے ایمان کی عمارت قائم کرنے کے لیے. وہ ہے جو حدیث جبریل میں بتایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. جی تو یہ گویا کہ اس ایمان کی وہ پوری بلڈنگ ہو گئی. تو وہ کہتے ہیں جو پہلا ایمان بتایا نا، اگر وہ کسی میں نہیں ہے تو وہ کافر ہے، اور اگر کسی میں تصدیق نہیں ہے، یہ ظاہری کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن تصدیق نہیں ہے، تو وہ منافق ہوگا جی. اور یہ منافق جو ہے نا یہ کافر سے بدتر ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اور اگر یعنی اقرار بھی ہے اور تصدیق بھی ہے لیکن عمل نہیں ہے تو یہ نفاق ہوگا. اگر یہ نفاق عقیدے تک پہنچا ہوا ہے تو یہ وہ نفاق ہے جو اعتقادی ہے. اور اگر اقرار اور تصدیق پائی جاتی ہے کسی حد تک لیکن عمل نہیں ہے تو یہ فسق کہلاتا ہے. تینوں کیٹیگری ہوگی نا، ایک فسق ہے، ایک نفاق ہے، ایک کفر ہے. اور یہ تقسیم میرا خیال میرے علم کی حد تک سب سے پہلے امام شافعی نے. اقرار نہیں ہوگا تو کافر ہوگا،
اگر تصدیق نہیں ہوگی تو منافق ہوگا، اگر عمل نہیں ہوگی تو فاسق۔ اور اگر تصدیق پائی جاتی ہے لیکن کسی اور عامل کی وجہ سے، وہ موسم بھی ہو سکتا ہے، وہ ہماری رسوم و رواج بھی ہو سکتے ہیں، وہ معاشرے کا چلن بھی ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے جب آدمی عمل نہیں کر پاتا تب وہ قبائلی عصبیت ہے، جی، تو یہ نفاق ہے۔ لیکن یہ نفاق جسے علماء نفاق عملی کہتے ہیں، ایک نفاق اعتقادی ہوتا ہے، ایک نفاق عملی ہوتا ہے۔ اور نفاق کیونکہ ایمان کی طرح وہ بھی پوشیدہ چیز ہے، جس طرح ایمان کی علامات بتائی نا، ابھی آپ نے پڑھا بنی الاسلام علی خمس، آگے ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، وہ گویا کہ ایمان کے دلائل ہیں، وہ ایمان ہے جو اعمال پر ظاہر ہو رہا ہے۔ اسی طرح نفاق کے بھی بتا دیے کہ کس طرح نفاق پھوٹتا ہے جسم سے۔ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 چیزیں ہیں جن میں پائی جائیں وہ خالص منافق ہوتا ہے۔ اذا حدث کذب الی آخر، جی ہاں، تو یہ زبردست تقسیم کیا ہے شاہ صاحب نے، جی۔ تو اس سے یعنی ساری کی ساری جو احادیث ہے نا وہ منطبق ہو جاتی ہیں، یہی اسی سے۔ ہاں، تو ایمان کا ایک اطلاق جب یہ بلندی پر پہنچتا ہے نا، وہ ہے کہ جو انسان کے شعور میں داخل ہو جاتا ہے، جسے حدیث کہتی ہے ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، جی، یہ وہ مرتبہ ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، والمؤمن من امنہ الناس علی اموالہم ودمائہم، یہ پھر ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ جب وہ گویا کہ پھول کی خوشبو جو ہے نا وہ پھٹ پڑتی ہے اور اس کا ظہور اس طرح ہوتا ہے۔ وہ آگے آپ پڑھیں گے حب الانصار من الایمان، جی، حضرت علی سے کہا لا یبغضک الا مومن، لا یبغضک الا منافق، ولا یحبک الا مومن الی آخر۔ تو یہ ساری چیزیں یہ اس طرح ہیں کہ یہ اس ایمان کا حصہ ہیں کہ جو ایمان کا بہت یعنی اونچا درجہ ہے، جس کے بارے میں کہا کہ یہ ایمان کی حلاوت لاتا ہے، جی۔ تو یہ تھا آپ کا بات۔ تو یہاں آگے آیا نا دعاؤکم ایمانکم، بعض نسخوں میں تو یہ حصہ ہے پچھلے باب کا، ترجمۃ الباب کا، کہ یہ ابن عباس ہی کا قول ہے، دعاؤکم ایمانکم۔ یہ سورہ الفرقان کی آخری آیت ہے تقریباً۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ باقی آیات تو واضح ہیں، یہ ذرا ہو سکتا ہے جی میرے جیسے آدمی کے لیے تو تھوڑا سا مشکل ہے، تو آپ تو علماء ہیں۔ تو ابن عباس یہ کہتے ہیں لولا دعاؤکم یعنی ایمانکم، معنی یہ ہے اللہ اکبر کہ جو کچھ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، وہ تو یعنی لوگ تو عذاب جلدی مانگ رہے تھے نا کہ ابھی کیوں نہیں آتا، ابھی قیامت کیوں نہیں آتی، ابھی فیصلہ کیوں نہیں ہوتا، جی فیض احمد فیض کی طرح جلدی میں تھے نا، جی ہاں، مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصف تو اب حشر اٹھا کے نہیں دیتے،
جی بے دم ہوئے بیمار دوا کیوں نہیں دیتے؟ تم اچھے مسیح ہو، شفا کیوں نہیں دیتے؟ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصفہ تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے؟ جی اسی کی وہ نظم ہے کڑ 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 کے جی وہ بھی سارا اس نے سورہ القاریہ سے لیا جی۔ تو خیر وہ یہ کہتے تھے نا کہ ابھی قیامت کیوں نہیں ہوتی، تو قرآن نے کہا قل ما یعبأ بکم ربی، اللہ کی تمہاری کچھ پرواہ نہیں، لولا دعاؤکم، اگر تم میں سے کچھ لوگوں کا ایمان نہ ہو، کچھ لوگ ایمان بھی تو لا رہے ہیں نا، تو اصحاب ایمان کے سبب یہ بقا ہے دنیا کی، اگر یہ نہ ہو تو دنیا نہیں ہوگی۔ جی سورہ ہود میں ہے نا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ۔ جی کمال آیت ہے کہ انسانوں میں اختلاف رہے گا، اس اختلاف سے صرف وہی لوگ نکلیں گے جن پر اللہ کی رحمت ہے، اور مخلوق کی خلق کا باعث وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وہ تو لبے لباب ہے انسانیت کا جی۔ تو جب یہ نہیں ہوں گے پھر کچھ نہیں ہوگا۔ لولا دعاؤکم، اگر تمہارا ایمان نہ ہوتا، تو امام بخاری کا استدلال یہ ہے کہ ایمان مقصود ہے اور تعبیر کیا دعا سے، اور دعا عمل ہے، تو عمل ایمان ہے۔ آپ کسی بھی چیز کو یعنی نام اس وقت دیتے ہیں جب اس کا یعنی یوں کہو کہ پورا وجود اسی پر منحصر ہو جی۔ جب ایک عمل کو ایک لفظ کو دوسری جگہ لفظ کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں تو اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، یعنی شاید پہلے بھی کہا تھا کہ قرآن کا لفظ قرآن میں نماز کے لیے بھی آیا ہے نا، فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، وہاں قرآن نماز کے معنی میں کہ جتنی آسانی سے پڑھ سکو پڑھ لو، اس کا قرآت کے ساتھ تعلق نہیں، وہ زبردستی کرتے ہیں ہمارے حنفی بات۔ اب شاید دیکھ لیں اس کا وہاں نظم نہیں دیکھتے یہی کہ اللہ جانتا ہے تم میں کچھ مریض بھی ہوتے ہیں، کچھ مسافر بھی ہوتے ہیں، یہی فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، جتنا آسانی سے پڑھ سکو، یعنی جتنی نماز ہو سکے پڑھ لو۔ اور اسی طرح صلاۃ کا لفظ قرات پر بھی آیا، لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا، تو جب صلاۃ کا لفظ قرآن پر قرات پر اور قرات کا لفظ نماز پر بولا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ قرات گویا کہ اس کا حصہ ہے جی۔ تو جب دعا کا لفظ بولا گیا ایمان کے مترادف، تو اس سے پتہ چلا کہ عمل جو ہے نا وہ ایمان ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ایمان کا لفظ بھی بولا گیا اعمال پر، جیسے سورہ بقرہ میں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، یہ بھی لائیں گے امام صاحب جب نماز کے ابواب آئیں گے جی، کہ وہاں ایمان اور مراد نماز ہے، تو جب ایمان کا تعلق عمل پر اور عمل کا تعلق ایمان پر ہوا تو اس سے کیا یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ ایک ہی چیز ہے؟ وہ بھی ایمان ہے، اعمال بھی ایمان ہے اور ایمان عمل ہے۔ یہ حدیث بھی آ جائے گی، پوچھا گیا ای الاعمال افضل قال الایمان باللہ، ایمان عمل ہے، عمل ایمان ہے جی۔
ہاں تو ایک حدیث اور پڑھ لیں، یہ پڑھی ہے، پڑھیں، پڑھو بھائی، پڑھ لیجیے۔ ہاں، کرمہ ابن خالد، شاید یہ کرمہ بن ابی جہل کے چچا زاد تھے، ان کے نام پر نام رکھا گیا، اور خالد کا نام بھی خالد بن ولید کے نام پر رکھا گیا، یہ کیونکہ خاندان وہی ہے نا۔ یہ کرمہ بن خالد بن ہشام بن مغیرہ، خالد بن ولید بن مغیرہ ہے نا، اب وہاں پر جا کر تو خیر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان۔ یہ ہم ذکر کر چکے کہ یہ اسلام کی بنیادیں قرار دی گئی، اور امام صاحب کہتے ہیں کہ اسلام اور ایمان یہ مترادف ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کے اعمال تو بہت ہیں، جیسے ابھی آپ پڑھیں گے بدع و ستون شعبہ، تو اعمال تو بہت ہیں، لیکن ان 5 کو بنیاد قرار دیا گیا۔ اس لیے کہ یہ کسی بھی شریعت میں کوئی بھی شریعت ان سے خالی نہ تھی، یہ ہمیشہ سے مقرر ہیں۔ توحید و رسالت پر ایمان، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ، یہ تمام شریعتوں میں رہے، اور یہ اصول ہیں نیکیوں کے۔ باقی تمام کی تمام نیکیاں جو نیک ہمارے ان کی فروع ہیں، اور یہ تو دوسرے اعمال سے کسی حد تک مستغنی کرتے ہیں، لیکن کوئی دوسرا عمل ان سے مستغنی نہیں کرتا۔ جی آپ لاکھ ذکر کرتے رہیں، لیکن اگر نماز نہیں پڑھتے وہ کام نہیں ہوگا جو صرف نماز پڑھنے سے ہو۔ جو تاثیر کی بات ہے نا بھائی، یہ تو طبیب کو پتا ہے نا کہ کون سی چیز آپ نے کب استعمال کرنی ہے، تو اس وقت جو استعمال ہوگی نا، یہ پھر ہم انشاءاللہ موقع آپ کو بتائیں گے کہ ان سب کا اثر کیا ہوتا ہے۔ جی تو یہ چیزیں یعنی شہادت تو بنیاد ہے سب کی، اس لیے وہ عمود ہے، تو بنیا سے گویا کہ ایسے اگر بلاغت پڑھی ہے تو اسے استعارہ مکنیہ کہتے ہیں، جی کہ گویا اسلام کو بنا سے ایک عمارت سے تشبیہ دے کر اس کا جو لازم لفظ ہے نا بنیا، وہ یہ نہیں کہا کہ اسلام ایک بنیاد کی طرح ہے، یہ نہیں کہا، وہ تو پھر تشبیہ ہو جاتی ہے نا۔ لیکن جب کہا کہ اس کی تعمیر ہوئی ہے ان 5 ستونوں پر، تو جو اس کا لازم ذکر کر دیا گیا نا، اس کو یہ استعارہ مکنیہ بلاغت کی زبان میں کہتے ہیں۔ تو اب جو عمود ہے درمیان میں وہ کلمہ شہادت ہے۔ اس لیے کہ جب تک وہ ستون قائم رہے نا، اس پر کسی نہ کسی حد تک آپ بنا کا بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ گھر ہے۔
لیکن اگر وہی نہ رہے تو پھر نہ باقی رہتے ہیں نہ ان کا کوئی وجود ہوتا ہے. تو یہ ان کو اس لیے کہا گیا، ذکر اس لیے کیا گیا کہ یہ تمام شریعتوں میں یکساں طور پر رہے اور انسان کو گویا کہ راہ راست پر رکھنے کے لیے اور توحید کے تقاضے پورے کرنے کے لیے یہ ضروری ہے. باقی اعمال سب ان کی فروع ہیں. اگر کوئی دوسرے عمل کرتا رہے لیکن یہ نہ کرے تو کافی نہیں ہوگا. سارا دن کوئی تسبیح کرتا رہے، سبحان اللہ الحمدللہ، لیکن اگر نماز نہیں پڑھتا، جی صرف نماز پڑھ لے پھر سارا دن جی اوقار دیگر نہ کرے لیکن یعنی اگر وہ تسبیح نہیں کرتا تو یہ اس کے لیے کافی ہوگا. سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. جی مولانا تعالیٰ صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آدمی سارا سال دور نہ کرے، مصلح سنائے نا، اس کو یاد رہتا، اور اگر مصلح نہ سنائے سارا سال پڑھتا رہے اسے یاد نہیں ہوتا. جی تو یہ عبادات باقی چیزوں سے کسی حد تک کفایت کرتی ہیں، انسان کو انسانیت کے دائرے میں رکھتی ہیں، لیکن اگر کچھ بھی کرتا رہے یہ نہ کرے وہ انسان نہیں رہتا. جی اور یہ بھی بات شاہ ولی اللہ نے یعنی اسی کے ضمن میں کی ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے یہ بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے لی. ہاں یہ بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اسلام تو اور بھی ہے، آگے آپ پڑھیں گے بہت کچھ. جی مہمان نوازی بھی اسلام ہے. جی تو تطعم الطعام تقرأ السلام، لیکن ان اعمال کی تخصیص اس لیے کی گئی. واللہ تعالی اعلم وعلمہ. اچھا تو خیال تھا اگلی بھی پڑھی جا سکتی ہے. چلیں انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. آپ دیکھتے ہیں جب اقرار ہو، تصدیق بھی ہو اور عمل نہ ہو. نہیں اگر تصدیق نہیں ہے تو وہ تو نفاق ہے. تصدیق نہ ہو تو نفاق ہوگا. اگر اقرار نہ ہو تو کفر ہوگا، تصدیق نہ ہو تو نفاق ہوگا، اگر عمل نہ ہو تو فسق ہوگا. ہاں یہ ہے. اور پھر آگے آپ پڑھیں گے صحیح بخاری میں کہ ان تمام چیزوں کے آگے درجات ہیں. ایک نفاق اعتقادی ہے، فسق بھی اسی طرح ہے نا. ایک فسق یہ ہے یہ جو اعمال میں ہوتا ہے، اور ایک کفر کے مترادف بھی ہے. کان من الجن ففسق عن امر ربہ. جی عبداللہ بن ابی اور اس کی جماعت کو فاسقون کہا گیا. جی یہود کو فاسقین کہا گیا. تو ایک جگہ وہ کفر کے مترادف ہوتا ہے، ایک جگہ وہ اس لیے امام صاحب کہیں گے، آپ کو بتائیں گے کفر دونا کفر، فسق دونا فسق. درجات ہیں، جس طرح ایمان کے درجات ہیں اسی طرح کفر کے بھی ہیں، فسق کے بھی ہیں، نفاق کے بھی ہیں. اور دو ترتیب ایسے ہے، اقرار نہ ہو تو کفر، تصدیق نہ ہو تو نفاق، عمل نہ ہو تو فسق. نہیں وہ پہلے بار کی. ہاں ہم تو یعنی یہی کہتے ہیں کہ
ان الہدایت کل قرآن قد نسخت ما قبلها من کتبی. تو حجت اللہ جو ہے نا شاہ ولی اللہ کی، وہ ہے جس نے ان کی پہلی کتابوں کو منسوخ کر دیا. ہاں یہ ہے جو ہم جس شاہ ولی اللہ کی قائل ہیں یا جس کو پڑھتے ہیں یا جس کی دعوت دیتے ہیں نا، وہ حجت اللہ والا، وہ پہلے والے ہمارے میں جی. ہاں اور اس میں بھی تخصیص کرتے ہیں، وہ جو ساتویں باب سے بعد کا تو شروع میں تو انہوں نے وہ ساری جی. اب وہ ہماری سمجھ سے باتیں تو ہو سکتا سچی ہیں لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتی. لیکن یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے الناس اعذاب لما جہل. بہت جگہ ایسی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی نا بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. وہ ذرا سے جہاں ہمیں لگتا ہے نا کہ یہ ہو سکتا ہے یہ مرکزی ذمہ داری اس کے ساتھ نہ ہو، وہیں سے ہمارا مزاج تو ہم 100% اپنے حساب سے آدمی کو چاہتے ہیں جی. یہ نہیں اس دوسرے کی بھی بات سمجھنی چاہیے. حافظ محمد صاحب رحمہ اللہ اس طرح کی بہت بات کرتے ہیں. انہوں نے تو یہاں یہ تعریف کہا کہ حنابلہ اور معتزلہ دونوں ایک دوسرے کی بات سمجھنے کی کوشش نہیں کی، ورنہ یہاں تک بات نہ جائے. اب ان کی نظر جو ہے وہ جی جسے علوم عقلیہ کہتے ہیں، علم کلام پر، فلسفے پر، سب پر تھی جی. انہوں نے یہی حساب لکھا کہ دونوں فریق ایک دوسرے کی بات سمجھ نہیں پائے، ورنہ درمیان میں اتفاق ہو سکتا ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں وہ نہیں کہتے، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ نہیں کہتے جی. تو یہ تعارف کیا ہوا؟ در تعارض حشت وحدت شرط دا جی. ہر چیزیں ایک ہوں تو پھر تعارض ہوتا ہے نا، ایسے تو تعارض نہیں ہوتا. اللہ اکبر. یا پڑھ لیں گے لقیط کے ابواب میں. لقیط یہی ہوتا ہے نا. 1947 میں یہ بہت ہوا. ابھی فسادات جہاں ہوتے ہیں بہت ہوتا ہے، کئی بچے ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا. تو اس میں یہ غلطی ہوتی ہے کہ کوئی غلطی ہے اپنے نام منتقل کر لے، بعد میں پھر پریشانی ہوتی ہے نسل کی. تو یہ لقیط ہوں گے، لقیط کے اپنے احکام ہوتے ہیں. اصل میں ہمیں معاشرہ پورا اسلامی روایات پر قائم نہیں کیا. اب ان باتوں کو ہمارے یہاں اتنا بڑا عیب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ انسانی مسائل ہیں، ان کو حل تو کرنا ہے.
مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے، بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعد میں نا پتہ چل جاتا ہے کہیں نہ کہیں، اور پھر وہ جہاں اس نے نکاح کیا ہوتا ہے وہ اس کے محارم میں سے نکلا ہے، یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے، وراثت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں نقص ہے، انسانی مسائل کو نا ہم نے حل نہیں کیا۔ دین کی جتنی پابندیاں ہیں نا وہ ہم سب کی سب چاہتے ہیں کہ نافذ ہوں، اور جو دین سہولتیں دیتا ہے نا وہاں سے ہماری جان جاتی ہے۔ اور دوسری یا تیسری شادی کرنا کتنا مشکل ہمارے پاس، یہ اسلام نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی یعنی یہاں تک ہو گیا کہ اگر کوئی غلط کام کرے نا وہ اتنا عیب نہیں سمجھا جاتا جتنا یہ سمجھا جاتا ہے۔ تو ہم نے نا اسلامی معاشرہ بننے نہیں دیا، بنایا نہیں گیا۔ یہ یعنی ہمارے حدیث میں اور فقہ کی کتابوں میں باقاعدہ ابواب آتے ہیں لطیف کے، تو یہی ہوتا ہے کہ جس کے ماں باپ کا پتہ نہیں اس کے کیا مسائل۔ اب یہاں اگر آپ ایسا رکھیں گے تو اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی تو وضعیت بنانا پڑے گی۔ السلام إن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم